شاہنامہ اسلام کی ایمان افروز داستان۔ آگے ہم ہجرت حبشہ اور اس کے بعد کے حالات کا مطالعہ کریں گے۔ ابو الاسر جناب حفیظ جلندھری کے پرسوز انداز میں اور ان کے الفاظ میں: عمر کی حق پسندی سے بڑی اسلام کی شوکت، علل اعلان اب ہونے لگی تبلیغ کی خدمت۔ قریش اب ہو چکے تھے در حقیقت خون کے پیاسے، یہ باطل محو کرنا چاہتا تھا حق کو دنیا سے۔ ستم ایجاد تھے، لاکھوں ستم ایجاد کرتے تھے، کوئی جلاد کیا کرتا جو یہ جلاد کرتے تھے۔ زمین و آسمان جب دھوپ کی گرمی سے تپتے تھے، غضب کی دل لگی تھی ریت پر مسلم تڑپتے تھے۔ جھلس کر سرخ ہو جاتی تھی جب چھاتی چٹانوں کی، ہم آغوشی ہوا کرتی تھی ان سے بے زبانوں کی۔ نشان سجدہ توحید تھا جن کی جبینوں پر، دھرے رہتے تھے پہروں سخت پتھر ان کے سینوں پر۔ جو ابراہیم کے پوتوں کو پھول اور باغ دیتے تھے، سلاخیں سرخ کر کے لوگ ان کو داغ دیتے تھے۔ مثال نوح جب انسان کے بیڑے تڑاتے تھے، انہیں یہ لوگ پہروں آب میں غوطے کھلاتے تھے۔ غلاموں تک نہ تھا محدود یہ لطف و کرم ان کا، کہ تھا ہر بندہ توحید پر ظلم و ستم ان کا۔ بو بکر و عمر عثمان علی تک کو ستاتے تھے، بو ذر پر زبیر و سعد پر 100 ظلم ڈھاتے تھے۔ وہ مصعب، عبد الرحمن اور جعفر بن ابی طالب، وہ سب کے سب بہادر جو کہ تھے یک جان و دو قالب۔ قیامت خیز ایذائیں غضب کے رنج سہتے تھے، تشدد منع تھا اس واسطے خاموش رہتے تھے۔ وطن کی سرزمین پھرنے لگی جب آسماں بن کر، ہوا دم گھونٹنے کے واسطے پھیلی دھواں بن کر۔ حقوق زندگی بھی چھن گئے جب اہل وحدت سے، حبش کی سمت ہجرت کا ملا فرمان نبوت سے۔ مسلمانوں کی ایک تعداد نکلی بے وطن ہو کر، حبش یعنی نجاشی کی حکومت میں بنایا گھر۔ مگر اس امر کی جب اہل مکہ نے خبر پائی، تعاقب کے لیے فوراً سفارت ایک بھجوائی۔ مدبر عمرو بن ابن العاص جو تھے ان دنوں کافر، سفارت لے کر دربار نجاشی میں ہوئے حاضر۔ نجاشی کے حضور آ کر جھکے سب ظلم کے بانی، تحائف اور نظریں پیش کر کے عرض گزرانی کہ اے شاہ حبش یہ سلطنت قائم رہے دائم۔ ہمارے شہر سے بھاگ آئے ہیں کچھ قوم کے مجرم، حبش میں آ بسے ہیں ہر طرح آزاد پھرتے ہیں۔ مبلغ ایک نئے مذہب کے ہیں دل شاد پھرتے ہیں، یہودی اور نصرانی مذاہب سے بھی جلتے ہیں، نیا ایک دین قائم کر لیا ہے جس پہ چلتے ہیں۔ پکڑ کر اس سفارت کے حوالے کیجیے ان کو، اسی خاطر ہم آئے ہیں ہمیں دے دیجیے ان کو۔ نجاشی کے مصاحب جو کہ سب کے سب تھے نصرانی، خلاف اہل دین ہر شخص نے تائید کی ٹھانی۔ نجاشی انصاف کی راہ پر، یہ سازش کی ہم آہنگی نجاشی نے بری سمجھی، گلوے عدل پر ایسی عدالت ایک چھری سمجھی۔ مسلمانوں کو بھی اس نے بلایا اور فرمایا کہ تم کو قید کرنے کے لیے یہ وفد ہے آیا۔ تمہارا جرم کیا ہے؟ قوم کیوں ناراض ہے تم سے؟ کسی کو قتل کر ڈالا کہ بگڑی کوئی شے تم سے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ وہ دنیا سے نرالا ہے جسے تم یہ سمجھتے ہو کہ سب دینوں سے بالا ہے۔ دربار نجاشی میں جناب حضرت جعفر کی تقریر۔ جناب حضرت جعفر اٹھے تقریر کرنے کو، علل اعلان دین اللہ کی تفسیر کرنے کو۔ کہا ہے بادشاہ ہم لوگ کافر اور جاہل تھے، ہم اس دار مشقت میں نکمے اور کاہل تھے، بہت بدکار تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، غریبوں کو، شریفوں کو، ضعیفوں کو ستاتے تھے، یتیموں پر، غلاموں، لونڈیوں پر ظلم ڈھاتے تھے، پڑوسی زیر دستوں کو زبردستی دکھاتے تھے۔ یہ حالت تھی برادر کا برادر جان لیوا تھا، گناہوں کا سمندر ناؤ کا شیطان کھیوا تھا۔ دقیقہ کون سا باقی رہا تھا ڈوب جانے میں، سہارا کوئی بھی حاصل نہ تھا ہم کو زمانے میں۔ تکلف برطرف جاتے تھے ہم سیدھے جہنم میں، اسی اسنا میں ایک سچا نبی پیدا ہوا ہم میں۔ نبی شہرا ہے ساری قوم میں جس کی امانت کا، کوئی منکر نہیں جس کی صداقت کا، دیانت کا۔ وہ آیا اور اس نے دعوت اسلام دی ہم کو، نکالا موت کے پنجے سے، بخشی زندگی ہم کو۔ ہمیں تلقین کی ان پتھروں کا پوجنا چھوڑو، زنا سے، جھوٹ سے، چوری سے، سرشوری سے منہ موڑو۔
ہمیں تلقین کی ایک دوسرے کے حق کو پہچانو، سبھی انسان ہو انسانیت دکھلاؤ نادانو۔ ہمیں اس نے نماز و روزہ کے ارکان سکھلائے، پسند آیا ہمیں یہ دین اور ہم ایمان لے آئے۔ بس اتنی بات تھی جس پر ہوئے اہل وطن دشمن، ہمیں جی کھول کر دیتے رہے رنجو مہن دشمن۔ ہمارا جرم یہ ہے بت پرستی چھوڑ دی ہم نے، ملی ہم کو اذیت اپنی بستی چھوڑ دی ہم نے۔ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ پھر گمراہ ہو جائیں، یہاں حاضر ہیں ہم، اب آپ ہی انصاف فرمائیں۔ نجاشی راہ ہدایت پر سچائی کا اثر ظاہر ہوا قلب نجاشی پر، وہ بولا کون سا برہان لایا ہے وہ پیغمبر۔ سنائے حضرت جعفر نے چند آیات قرآنی، نجاشی کے مقدر دل نے پائی جن سے تابانی۔ ہوا دل پر اثر آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری، کہا لا ریب اللہ کی کتابیں ایک ہیں ساری۔ قسم اللہ کی اعجاز ہے انجیل و قرآن میں، اسی کے نطق کی آواز ہے انجیل و قرآن میں۔ نجاشی کا تہیہ، کیا اب یوں مخاطب اہل مکہ کے سفیروں کو کہ جاؤ کہہ دو اپنے بھیجنے والے شریروں کو کہ جو مظلوم میرے دامنے دولت میں آئے گا وہ خود جائے تو جائے کوئی لے جانے نہ پائے گا۔ مسلمانوں سے بولا تم حبش کو اپنا گھر سمجھو، مجھے اپنا معین اور ہم خیال و ہم نظر سمجھو۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، ہم سب مسافر ہیں، خدا منزل ہے سب کی، حیف ہے ان پر جو کافر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اہل مکہ کا معاہدہ، شرارت اہل مکہ کی کسی صورت ناکام آئی، سفارت بھی حبش سے یوں ہی بے نیل و مرام آئی۔ شریروں کو بڑی شرمندگی تھی اپنی ہیٹی کی، اکٹھے ہو کر پھر اہل ستم نے ایک کمیٹی کی۔ بنے ہاشم کے گھر سے ابو لہب بھی ساتھ شامل تھا کہ ہر ایذا دہی کے وقت اس کا ہاتھ شامل تھا۔ صلاح و مشورے کے بعد اب یہ بات طے پائی کہ ایک تحریر لکھوا کر در کعبہ پہ لٹکائی۔ لکھا یہ تھا تعلق قطع ہے اب آل ہاشم سے، نہ رکھیں آج کے دن سے وہ کوئی واسطہ ہم سے۔ رفاقت بیاہ شادی ناتا رشتہ دوستی الفت، مروت لین دین اور ملنا جلنا سب کا سب رخصت۔ تواضع گفتگو بیع و شرع سب ترک کرتے ہیں، کوئی آ کر نہ پوچھے وہ جیتے ہیں کہ مرتے ہیں۔ ہمارے شہر میں ڈھونڈیں نہ یہ چیزیں کھانے پینے کی، نہیں پرواہ ہمیں اب ان کے مرنے اور جینے کی۔ ہمارے ان کے باہم کام دھندے بند ہیں سارے، قریش اس باہمی تحریر کے پابند ہیں سارے۔ ابو طالب لیے بیٹھے رہیں اپنے بھتیجے کو، مریں گے بھوکے پیاسے خود سمجھ لیں گے نتیجے کو۔ محمد جو ہمیں ہر بات میں گمراہ کہتا ہے، خدا کو ایک اور خود کو رسول اللہ کہتا ہے۔ ابو طالب اگر اس کو ہمارے ہاتھ میں دے دیں، جو اس کے ساتھ والے ہیں سب اس کے ساتھ میں دے دیں، ہم ان کو قتل کر ڈالیں تو پھر یہ عہد ٹوٹے گا، لہو ان کا دوبارہ نخل الفت بن کے پھوٹے گا۔ غرض یہ عہد لکھوا کر در کعبہ پہ لٹکایا۔ ابو طالب کے پاس ایک ہاشمی فوراً خبر لایا۔ ابو طالب کی ثابت قدمی، جناب ابو طالب نے فرمایا عجب الٹا زمانہ ہے، یہ اچھی دوستی ہے، واہ کیا عمدہ بہانہ ہے۔ وہ صبح نور جس کے چہرہ انور کی برکت سے کیا کرتے ہیں بارہ کی تمنا ابر رحمت سے، وہ دامن جو یتیموں کو پناہیں دینے والا ہے، جو اندھوں کو بصیرت کی نگاہیں دینے والا ہے، وہ جس نے اجڑی پجڑی آدمیت کو سنوارا ہے، جو بے یاروں کا یارہ بے سہاروں کا سہارا ہے، وہی جو ابر رحمت بن کے بے جانوں کو جاں بخشے، چمن کو زندگی بخشے اور بلبل کو زباں بخشے، وہی جو نوع انسان کو غلامی سے رہائی دے، وہی جو پنجائے مرگ دوامی سے رہائی دے۔ یہ انسان دام مرگ اس کے غلاموں پر بچھاتے ہیں، حرم کے طائروں کو شان سیادی دکھاتے ہیں۔ اسی کے باغ پر یہ برق شعلہ ریز ہوتی ہے، اسی کے بے زبانوں پر چھری اب یہ تیز ہوتی ہے، وہ جس کا نام لینے سے پلٹ جاتی ہیں تقدیریں، اسی کو قتل کر دینے کی اب ہوتی ہیں تدبیریں۔ کریں بیداد ہم پر اور ہم ہی سے داد بھی چاہیں، ہمارا قتل ہو اور ہم سے پھر امداد بھی چاہیں۔ ہمیں منظور ہے قطع تعلق اہل مکہ سے، نہیں ہم چاہتے رسم تملک اہل مکہ سے۔ یہ کہہ کر آل عبد المطلب کو گھر میں بلوایا، کیا کنبہ اکٹھا اور سارا حال بتلایا۔ بنی ہاشم اگرچہ آج تک ایمان نہ لائے تھے، مگر اہل حمیت ہاشمی ماؤں کے جائے تھے۔ اکٹھے ہو گئے شیب ابی طالب میں آ کر، یہیں پر تھے رسول پاک و اہل بیت پیغمبر۔ فقط ایک ابو لہب سب سے الگ تھا، سب کا دشمن، نہایت سنگ دل بے رحم بے ایمان و پرفن تھا۔ شیب ابی طالب میں محصوری کا زمانہ، بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر تا حد امکانی۔
کوئی گلے کا سوداگر اگر باہر سے آ جاتا تو رستے ہی میں جا کر ابو لہب کمبخت بہک آتا۔ پہاڑوں کا درا ایک قلعہ محصور تھا گویا، خدا والوں کو فاقوں مارنا منظور تھا گویا۔ رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پہ شاکر تھے۔ وہ حمزہ کا شکار آہواں کے واسطے جانا، کبھی کچھ بھی نہ ملنا اور کبھی خالی ہاتھ آ جانا۔ وہ بچوں کا تڑپنا ماہی بے آب کی صورت، علی کے ضبط میں غصے کے پیچ و تاب کی صورت، عمر کا ہاتھ اکثر قبضہ شمشیر پر رکھنا، نبی کے حکم پر سر تکیہ تقدیر پر رکھنا، نبی کے حکم کی تعمیل کرنا اور چپ رہنا، غضب کو غضب کرنا، قہر اپنی جان پر سہنا، وہ بھوکی بچیوں کا روٹھ کر فی الفور من جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا، وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا۔ گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں نے، رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے، کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے۔ دکھائی شکل اس آغاز کے انجام نے ایک دن، چچا کو دی خبر اس مصدر الہام نے ایک دن، کہ دیمک کھا چکی ہے ظالموں کے عہد نامے کو، شکستہ کر دیا اللہ نے باطل کے خامے کو۔ ہے عبرت کا سبق اس انتباہ آسمانی میں، فقط نام خدا باقی ہے اس تحریر فانی میں۔ شکست معاہدہ باطل۔ ابی طالب اٹھے گھر سے نکل کر شہر میں آئے تھے جن کے دستخط اس عہد نامے پر وہ بلوائے، کہا میرے بھتیجے سے ملی ہے یہ خبر مجھ کو، دکھاؤ چل کے وہ تحریر اپنی ایک نظر مجھ کو، میں اس کو چھوڑ دوں گا قول ہی اس کا اگر باطل، وہ حق پر ہے تو پھر اس عہد نامے کا اثر باطل۔ تبخر کی ادا سے ہنس پڑا ابو جہل بد گوہر، اتارا عہد نامہ دیکھ کر سب رہ گئے ششدر، کہا ظاہر پرستو کیا یہ امر اتفاقی تھا؟ جو فانی تھا وہ فانی تھا، اور جو باقی تھا وہ باقی تھا۔ مشیت کو مگر مد نظر تھی شان یکتائی، محمد کی یہ تنہائی تھی سامان یکتائی۔ قریش اس وقت تک نام ابو طالب سے ڈرتے تھے، عرب کے لوگ ان کے مرتبے کا پاس کرتے تھے، ابو طالب کے اٹھ جانے سے ڈر جاتا رہا دل میں۔ یہ ہستی ایک سپر تھی ہٹ گئی مد مقابل سے، غلامان محمد تھے حبش کے ملک میں اکثر، یہاں مکے میں چند افراد تھے یاران پیمبر، دکھائی اور سرگرمی پہ تبلیغ سرور نے، تو باطل آخری کوشش کے منصوبے لگا کرنے۔ ہادی اسلام کا سفر طائف۔ وہ ہادی جو نہ ہو سکتا تھا غیر اللہ سے خائف، چلا ایک روز مکے سے نکل کر جانب طائف، دیا پیغام حق طائف میں طائف کے رئیسوں کو، دکھائی جنس روحانی کمینوں کو خسیسوں کو، نبی کے ساتھ یہ بدبخت پیش آئے رعونت سے، جو سر کردہ تھا ان میں بول اٹھا فرتے حقارت سے، اگر اللہ تجھ ایسوں کو نبی پاک کرتا ہے تو گویا پردہ کعبہ کو خود ہی چاک کرتا ہے۔ کہا ایک دوسرے نے واہ واہ، وہ بھی ہے خدا کوئی، پیغمبر ہی نہیں ملتا جسے تیرے سوا کوئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ عام الحزن، ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات۔ ملا اس قید سے آخر مسلمانوں کو چھٹکارا، اسی انداز سے بہنے لگے تبلیغ کی دھارا۔ روایت ہے کہ 10واں سال تھا عہد نبوت کا، کہ ٹوٹا آخری رشتہ بھی انسانی حمایت کا، ابو طالب سدھارے جانب ملک عدم آخر، اٹھا سر سے چچا کا سایہ لطف و کرم آخر، وہ ام المسلمین جو مادر گیتی کی عزت ہے، وہ ام المسلمین قدموں کے نیچے جس کے جنت ہے، خدیجہ طاہرہ یعنی نبی کی با وفا بی بی، شریک راحت و اندھو پابند رضا بی بی، دیار جاودانی کی طرف راہی ہوئیں وہ بھی، گئیں دنیا سے آخر سوئے فردوس بری وہ بھی، یہ بی بی تھی وہ ہمدرد یتیمی تھے محمد کے، یہ دونوں غم گسارانے قدیمی تھے محمد کے۔ ظرافت کی ادائے طنز سے ایک تیسرا بولا، نہایت باکپن سے سانپ نے گویا دہن کھولا، اگر میں مان لوں تم کر رہے ہو راست گفتاری، تو ہے تم سے تخاطب میں بھی گستاخی بڑی بھاری، اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو ڈرنا چاہیے تم سے۔ عام الحزن، ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضوان اللہ تعالی عنہا کی وفات۔ ملا اس قید سے آخر مسلمانوں کو چھٹکارا، اسی انداز سے بہنے لگی تبلیغ کی دھارا۔ روایت ہے کہ 10واں سال تھا عہد نبوت کا، کہ
کہ ٹوٹا آخری رشتہ بھی انسانی حمایت کا، ابو طالب سدھارے جانب ملک عدم آخر، اٹھا سر سے چچا کا سایہ لطف و کرم آخر، وہ ام المسلمین جو مادر گیتی کی عزت ہے، وہ ام المسلمین قدموں کے نیچے جس کے جنت ہے، خدیجہ طاہرہ یعنی نبی کی با وفا بی بی، شریک راحت و اندوہ پابند رضا بی بی، دیار جاودانی کی طرف راہی ہوئیں وہ بھی، گئیں دنیا سے آخر سوئے فردوس بریں وہ بھی، یہ بی بی تھیں وہ ہمدرد یتیمی تھے محمد کے، یہ دونوں غم گسارانے قدیمی تھے محمد کے، مشیت کو مگر مد نظر تھی شان یکتائی، محمد کی یہ تنہائی ہی تھی سامان یکتائی، قریش اس وقت تک نام ابو طالب سے ڈرتے تھے، عرب کے لوگ ان کے مرتبے کا پاس کرتے تھے، ابو طالب کے اٹھ جانے سے ڈر جاتا رہا دل سے، یہ ہستی ایک سپر تھی ہٹ گئی مد مقابل سے، غلامان محمد تھے حبش کے ملک میں اکثر، یہاں مکے میں چند افراد تھے یاران پیمبر، دکھائی اور سرگرمی پہ تبلیغ سرور نے، تو باطل آخری کوشش کے منصوبے لگا کرنے، ہادی اسلام کا سفر طائف، وہ ہادی جو نس ہو سکتا تھا غیر اللہ سے خائف، چلا ایک روز مکے سے نکل کر جانب طائف، دیا پیغام حق طائف میں طائف کے رئیسوں کو، دکھائی جن سے روحانی کمینوں کو خسیسوں کو، نبی کے ساتھ یہ بدبخت پیش آئے رعونت سے، جو سرکردہ تھا ان میں بول اٹھا فرت حقارت سے، اگر اللہ تجھ ایسوں کو نبی پاک کرتا ہے تو گویا پردہ کعبہ کو خود ہی چاک کرتا ہے، کہا ایک دوسرے نے واہ وہ بھی ہے خدا کوئی، پیمبر ہی نہیں ملتا جسے تیرے سوا کوئی، ظرافت کی ادائے طنز سے ایک تیسرا بولا، نہایت باغپن سے سانپ نے گویا دہن کھولا، اگر میں مان لوں تم کر رہے ہو راست گفتاری تو ہے تم سے تخاطب میں بھی گستاخی بڑی بھاری، اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو ڈرنا چاہیے تم سے، مجھے پھر بات بھی کوئی نہ کرنا چاہیے تم سے، یہ تانے سو کے آنا سن کے بھی ہادی نہ گھبرایا، اٹھا اور اٹھ کے اطمینان و آزادی سے فرمایا کہ حق پر دل نہیں جمع تو اچھا خیر جانے دو، یہ پیغام میں ہدایت شہر والوں کو سنانے دو، یہ کہہ کر شہر کی جانب چلا اسلام کا ہادی، سنایا قیدیان لات کو پیغام آزادی، مگر بھڑکا دیا لوگوں کو ان تینوں شریروں نے، دکھائی شیطنت شیطان کے سچے مشیروں نے، پتھروں کی بارش، بڑے انبوہ در انبوہ پتھر لے کر دیوانے، لگے میں پتھروں کا رحمت عالم پر برسانے، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے، وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیا پے آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے، وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شک ہوا جاتا تھا اس سے خون بہتا تھا، فرشتے جن پہ آ کر جبین شوق رکھتے تھے، وہ پائے نازنین زخموں کی لذت آ چکتے تھے، جگہ دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر، وہ نالین مبارک خاک و خون سے بھر گئیں یکسر، بشر کی عیب پوشی کے لیے جس کو اتارا تھا، بشر کی چیرہ دستی سے وہ دامن پارا پارا تھا، زمیں کا سینہ شک تھا اور فلک کا رنگ رخ فق تھا، کہ ساری عمر کا حاصل شکار جور ناحق تھا، حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، شکی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے، اسی مہمان نوازی کا نمونہ پھر دکھاتے تھے، خدائے قاہر و قہار کا صبر آزماتے تھے، یہ جسمانی عقوبت اس پہ تر رہے رنج روحانی، خدا پر مضحکہ کرتے تھے یہ بیداد کے بانی، کوئی کہتا تھا آپ اعجاز اپنا کوئی دکھ لائیں، کم از کم یہ تو ہو ہم پر یہ پتھر ہی پلٹ آئیں، کوئی کہتا تھا تم پر سے بلا کیوں ہٹ نہیں جاتی، ہمارے غرق ہونے کو زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی، کوئی کہتا تھا میں ایسے خدا سے ڈر نہیں سکتا کہ جو اپنے پیغمبر کی حفاظت کر نہیں سکتا، غرض یہ بانیان شریر فرزندان تاریکی نبی پر مشق کرتے جا رہے تھے سنگ باری کی، مگر اس رنگ میں جب تک زبان دیتی رہی یارا، دعائے خیر ہی کرتا رہا اللہ کا پیارا، بالآخر جان کر بے جان ان لوگوں نے منہ موڑا، لہو میں اس وجود پاک کو لتھڑا ہوا چھوڑا، آپ سے بد دعا کی خواہش، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب، غلام باوفا زید ابن حارث ڈھونڈتا آیا، متائے نور کو طائف سے کندھوں پر اٹھا لایا، حد نخلا میں آ پہنچا
بحال خستہ و غمگیں، وہاں چشمے پہ لا کر زخم دھوئے پٹیاں باندھیں، کہا سرکار ان لوگوں کے حق میں بد دعا کیجیے، شکایت اس جفا و جور کی پیش خدا کیجیے، زمیں کو حکم دیجیے ان لائنوں کو ہڑپ کر لے، اسی کا بوجھ ہیں یہ لوگ ان کو پیٹ میں بھر لے، فلک کو حکم دیجیے پھٹ پڑے ان کینہ کاروں پر، بجائے آپ برسے آگ طائف کی بہاروں پر۔ جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، اگر کچھ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در توحید پہ ایک روز آ کر سر جھکائیں گی، میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہیں بے خبر ہیں کیوں تباہی کی دعا مانگوں۔ پتھر مارنے والوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا، خوے تسلیم و رضا مانگی، دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہیں کر دے معاف ان کو، فراخی ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو، کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو، الہی فضل کر کوہسار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ وہی جوش تبلیغ، یمنیوں اور یسربیوں کا ایمان لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ پھر طائف سے مکے کی طرف آئے، برائے دعوت و تبلیغ حق پھر سر بکف آئے، یہاں بہر تجارت سب قبائل آتے جاتے تھے، رسول پاک انہیں جا کر پیام حق سناتے تھے، بہت سے خوش نصیب اللہ پر ایمان لے آئے، گھروں کی سمت پلٹے دولت عرفان لے آئے۔ طفیل ابن عمر دوسی یمن کا شاہزادہ تھا، حضور سرور دیں اس کا آنا بے ارادہ تھا، قریش مکہ نے بہکا دیا تھا اس کو آتے ہی، کہ انسان عقل کھو دیتا ہے اس کے پاس جاتے ہی، قضاکار ایک دن یہ ہو گیا دو چار حضرت سے، سنا قرآن پھر معمور تھا نور ہدایت سے، مسلمہ بن کے خوش قسمت یمن کی سمت لوٹ آیا، پے تبلیغ حق اہل وطن کی سمت لوٹ آیا، اسی صورت سوید یسربی ایمان لائے تھے، ایاس ابن معاذ اوسی اسی صورت سے آئے تھے، اسی صورت سے چند افراد آئے ارض یسرب سے، پسند آیا انہیں اسلام ہی سارے مذاہب سے، وطن میں جا کے سب نے دین بیضا کی منادی کی، کہ لوگوں جاگ اٹھی قسمت ہماری خشک وادی کی، وہ پیغمبر کے جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، وہ پیغمبر نوشتوں کے مطابق جس کو آنا تھا، اسی کو دیکھ کر آئے ہیں ہم مکے کی بستی میں، خدا کا نام لیتا ہے جہان بت پرستی میں، سنو ہم نے کلام اس کا سنا ہے اپنے کانوں سے، جو صورت ہم نے دیکھی کہہ نہیں سکتے زبانوں سے، خدا کے فضل سے ہم سب مسلمان ہو کے آئے ہیں، دلوں سے بت پرستی کی نجاست دھو کے آئے ہیں۔ اہل یسرب میں اسلام، یہ سن کر گلگلہ سا پڑ گیا اطراف یسرب میں، اخوت اثر نو آ چلی اشراف یسرب میں۔ یہاں کے رہنے والے اوس و خزرج کے قبائل تھے، نہایت بامروت اہل دل اہل وسائل تھے، یہ باہم بھائی بھائی تھے مگر آپس میں لڑتے تھے، بڑی مدت سے خانہ جنگیوں میں گھر اجڑتے تھے، یہودی بھی یہاں تھے اور معزز سمجھے جاتے تھے، یہ ساہوکار دھنا سیٹھ بن کر سود کھاتے تھے، بتوں کو چھوڑ کر اور حب مال و جاہ کو تج کے مسلمان ہو چلے آخر گھرانے اوس و خزرج کے، لیا جانے لگا ختم الرسول کا نام یسرب میں، لگا ہر سمت پھیلنے پھولنے اسلام یسرب میں، حسد کرنے لگی قوم یہود اس دین و ملت سے، بنے بیٹھے تھے وہ لوگوں کے آقا ایک مدت سے۔ باب الششم، مسلمانان مکہ کی ہجرت یسرب۔ یہاں مکے میں دنیا تنگ تھی ایمانداروں پر، کہ روندے جا رہے تھے پھول کے سے جسم خاروں پر، نبوت نے اجازت دی کہ یسرب میں چلے جاؤ، وطن والوں کے اس ظلم و تعدی سے اما پاؤ، بشارت ہے وہاں پر امن بخشے گا خدا تم کو، یہاں صبح وطن ہے خندہ دنداں تم کو۔ صحابہ پر اگرچہ قہر کے بادل برستے تھے، بیچارے سانس آزادی سے لینے کو ترستے تھے، نہ تھا آسان منہ اپنے وطن سے موڑ کر جانا، رسول پاک کو مکے میں تنہا چھوڑ کر جانا، مگر فرمان محبوب خدا فرمان باری تھا، مسلمانوں کا شیوا شیوائے اطاعت گزاری تھا۔ مشرکین مکہ کے ارادے،
صحابہ رفتہ رفتہ جانب یثرب ہوئے راہی، قریشی کافروں کو مل گئی فی الفور آگاہی، دلوں میں خوش ہوئے ظالم کی اب حسرت ہوئی پوری، محمد اور اس کے ساتھوں میں ہو گئی دوری۔ مسلمان جا چکے ارض حبش میں اور یثرب میں، یہ اچھا وقت ہے سب ٹل گئے وقت مناسب میں، ابو بکر و علی باقی ہیں لیکن دو کی ہستی کیا، بہادر ہی صحیح ہم پر کریں گے پیش دستی کیا، جو چند افراد کچھ اور ہیں وہ کمزور ہیں سارے، کہ اب بھی چھپتے پھرتے ہیں ہمارے خوف کے مارے، یہ اچھا وقت ہے اب قتل کا ڈالو محمد کو، مٹا دو آج تنہائی میں اس نور مجرد کو، تساہل اب نہیں اچھا کہ اطوفاں چڑھتے جاتے ہیں، حبش میں اور یثرب میں مسلمان بھرتے جاتے ہیں، خدا والے کہیں ایسا نہ ہو قوت پکڑ جائیں، بتانے کعبہ کے اس ملک سے جھنڈے اکھڑ جائیں۔ مشاورت قتل، جبیر و عقبہ و اتبا و ابو جہل و ابو سفیاں، نظر بو نختری، حارث امیہ اور ایک شیطاں، یہ سب ایوان ندوہ میں اکٹھے ہو گئے آ کر، قبائل کے نمائندے بٹھائے ساتھ بلوا کر، تھا شیطان نجد کے ایک بے حیا بوڑھے کی صورت میں، کہ چل کر دور سے آیا تھا آج اس بزم لعنت میں، ہوئے ایوان کے در بند تقریریں لگی ہونے، نبی کو قتل کر دینے کی تدبیریں لگی ہونے، نظر آتی تھی اس بوڑھے کو ہر تجویز میں خامی، وہ کہتا تھا مبادا پیش آئے کوئی ناکامی، بالآخر سوچ کر ابو جہل نے ایک بات بتلائی، یہی تجویز شیطان بوڑھے کو راس آئی، کہا اس نے کہ ہر کنبے سے ایک ایک آدمی چن لو، کوئی باقی نہ رہ جائے قبیلہ یہ ذرا سن لو، یہ نکلے آج شب کو لے کر خون آشام تلواریں، محمد پر یہ تلواریں سبھی یک بارگی ماریں، نبی کا جسم عبرت کا نظارہ ہو کے رہ جائے، مجسم نور وحدت پارا پارا ہو کے رہ جائے، یہی تجویز اچھی ہے یہی ترکیب ہے کامل، کہ ہوگا اس طرح ہر ایک قبیلہ قتل میں شامل، کریں اس خون کا دعویٰ مسلمان یا بنی ہاشم، تو مل کر سب قبیلے جنگ میں ان سے نمٹ لیں ہم، غرض طے پا گئی آخر یہی تجویز شیطانی، قسم کھا کھا کے لوگوں نے نبی کے قتل کی ٹھانی۔ سفینہ مہر کا جس دم شفق کے خون میں ڈوبا، کیا تاریکیوں نے دن یہ چھا جانے کا منصوبہ، کئی فتنے جگا کر رات نے پھیلا دیے دامن، فضا پر لشکر ظلمات نے پھیلا دیے دامن، مسلط ہو گئیں خاموشیاں دنیائے ہستی پر، ستاروں کی نگاہیں جم گئیں مکے کی بستی پر، نہیں تھا دامن کعبہ پر زمزم اشک جاری تھا، چٹانیں دم بخود تھیں وادیوں پر ہول طاری تھا، نظر آتی ہو جس میں روشنی وہ ایک ہی گھر تھا، مسلح پر وہاں جو بیٹھا شخص تھا پیغمبر تھا، عبادت ختم کی تسکین و اطمینان سے اس نے، اٹھا باندھی کمر اللہ کے فرمان سے اس نے، جگایا نیند سے شیر خدا کو اور فرمایا کہ فرمان ہجرت یثرب کا ہے میرے لیے آیا، مثال موسیٰ و داؤد ہجرت فرض ہے مجھ پر، کمال دین حق اتمام حجت فرض ہے مجھ پر، اٹھو دیکھو کہ تلواروں سے گر محصور ہے میرا، کہ میری قوم کو اب قتل ہی منظور ہے میرا، نکلنا اور اس عالم میں تلواروں پہ چلنا ہے، مگر حکم خدا ہے اس لیے مجھ کو نکلنا ہے، یہ چادر اوڑھ لو سو جاؤ آ کر میرے بستر پر، محافظ ہے وہی رکھو بھروسہ شان داور پر، یہ مال و زر انہی لوگوں کا ہے میرے پاس امانت ہے، امانت کا ادا کرنا ہی اسلامی دیانت ہے، خدا حافظ ہے دیکھو دل میں اندیشہ نہ کچھ لانا، یہ چیزیں ان کی پہنچا کر سوئے یثرب چلے آنا، علی نے حکم کی تعمیل کی اور اوڑھ لی چادر، با اطمینان آ کر سو گئے حضرت کے بستر پر۔ ارادہ کر لیا جب سرور عالم نے چلنے کا، تو دیکھا راستہ مسدود ہے گھر سے نکلنے کا، درازوں میں سے جھانکا ہر طرف گہرا اندھیرا تھا، مگر پہرے کھڑے تھے گھر کو جلادوں نے گھیرا تھا، اندھیرے میں چمک اٹھتی تھی بجلی کی طرح دھاریں، نظر آیا کہ ہیں ہر سم تلواریں ہی تلواریں، یادی رات کا عالم یہ ہیبت ناک نظارہ، مگر ڈرتا نہ تھا باطل سے وہ اللہ کا پیارا، وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا، گری برق نظر اس مجمع قاتل کی آنکھوں پر، کہ پٹی خیر کی بن گئی باطل کی آنکھوں پر، کھچی ہی رہ گئی خون ریز خون آشام تلواریں، کسی نے کھینچ دی ہوں جس طرح کاغذ کی تصویریں، خدا نے خاک کے غفلت ڈال دی کفار کے سر میں، رسول پاک پہنچے حضرت سے صدیق کے گھر میں، سنایا دوست کو فرمان حق یثرب کی ہجرت کا، نوید زندگی بخشی دیا مجدہ رفاقت کا،
بعجلت دختر صدیق نے سامان کو باندھا، نتاک اپنی اتاری اس سے توشہ دان کو باندھا، حبیب حق کی خوشنودی صلہ تھا جوش خدمت کا، شرف پایا ہوئی ذات النتاکین آج سے اسما، ہوئے غار سور، ہوئے آزاد باطل کے حصار کہر سے دونوں، ابھی کچھ رات باقی تھی نکلے شہر سے دونوں، نبی نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے پیارے حرم، میری تیری فرقت کا وقت آیا، تیرے فرزند اب مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے، تیری پاکیزگی کا آواز تک کہنے نہیں دیتے، جدائی عارضی ہے پھر بھی دل کو بے قراری ہے، کہ تو اور تیری خدمت مجھ کو دنیا بھر سے پیاری ہے۔ یہ فرماتا ہوا آگے بڑا اسلام کا ہادی، سراسر موم ہو کر رہ گئی یہ سنگ دل وادی، چڑھائی سخت تھی سنگین و ناہموار رستہ تھا، نکیلے پتھروں کا فرش تھا پرخار رستہ تھا، نبی کے پائے نازک ہر قدم پر چوٹ کھاتے تھے، دل صدیق کے جذبات زخمی ہوتے جاتے تھے، نہ دیکھا جا سکا پائے محمد کی جراحت کو، بسد اسرار کندھوں پر اٹھایا شان رحمت کو، اندھیرا پتھروں کے ڈھیر کوہ سور کی گھاٹی، خدا ہی جانتا ہے یہ مسافت جس طرح کاٹی، بالآخر دو مسافر نزد غار سورا ٹھہرے، مقدر تھا یہیں نورانیوں کا قافلہ ٹھہرے، گئے انداز ابو بکر اور اس کو صاف کر آئے، گئے اندر ابو بکر اس کو صاف کر آئے، ابا کو چاک کر کے روزنوں میں اس کے بھر آئے، ماہ و خورشید نے برج سفر میں استراحت کی، کہ تھا نوروز تاریخ یکم تھی سنہ ہجرت کی، ازل سے سو رہی تھی خاک کی توقیر جاگ اٹھی، یکا یک اس اندھیرے غار کی تقدیر جاگ اٹھی، افق کے سحر کا نور خندہ زن تھا باطل کی لیاقت پر، افق کے غرفہ مشرق سے جب خورشید نے جھانکا، نظر آیا تماشا قاتلوں کی چشم حیراں کا، گروہ اشقیا کو سرنگوں ہوتا ہوا پایا، علی کو سایہ شمشیر میں سوتا ہوا پایا، سحر کا نور خندہ زن تھا باطل کی لیاقت پر، بہت جز بز تھا انبوئے قریش اپنی حماقت پر، حقیقت کھل گئی جس وقت غافل ہوش میں آئے، بہت بپھرے بہت ہی اچھلے کودے جوش میں آئے، بہت کچھ کھینچا تانی کی علی کو خوب دھمکایا، یہاں سے پھر یہ مجمع خانہ صدیق پر آیا، ہوا معلوم انہیں ابو بکر بھی گھر میں نہیں سوئے، یہ ایسی بات تھی جس نے ہوش و حواس بھی کھوئے، باہم لڑنے لگے ایک دوسرے کی داڑیاں نوچیں، محمد کو پکڑ لینے کی ترکیبیں کئی سوچیں۔ انعام کا اعلان اور تلاش۔ کیا اعلان آخر جو کوئی جرت دکھائے گا، پکڑ لائے گا تو انعام میں 100 اونٹ پائے گا، لگے کچھ جمع ہو کر شہر ہی میں ہاؤ ہو کرنے، بہت سارے مسلح ہو کے نکلے جستجو کرنے، لگائے ہر طرف چکر بہت لمبے بہت چوڑے، پہاڑوں پر چڑھے وادی میں گھومے دشت میں دوڑے، تعاقب میں کئی مشرک دہانے غار تک پہنچے، کئی بار اس مقام سید ابرار تک پہنچے، سنی بوبکر نے قدموں کی آہٹ دل ہوا پر غم، کہا دشمن قریب آئے اے فخر بنی آدم، سنی بوبکر نے قدموں کی آہٹ دل ہوا پر غم، کہا دشمن نے قریب آئے ہیں اے فخر بنی آدم، سنی بوبکر نے قدموں کی آہٹ دل ہوا پر غم، کہا دشمن قریب آئے ہیں اے فخر بنی آدم، کہا اللہ ساتھی ہے تو کیا اندیشہ ہے دشمن کا، رکھو ان اللہ معانا پر نظر اے دوست لا تحزن۔